نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ کلاس میں جو اسٹوری ڈسکس ہو رہی تھی اس کے آگے جو پارٹ رہ گیا تھا امپورٹنٹ، وہ آج اس کی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی آیات ہم کو بتاتی ہیں اس واقعے کے بارے میں، اس کے بارے میں بتایا جائے گا. جیسے پہلے پڑھایا گیا تھا کہ ابلیس نے اعلان جنگ کر دیا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اگینسٹ، کیونکہ اس کے خیال میں آدم کی وجہ سے ہی اس کو جنت سے نکالا گیا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار تھے اس کو بہکانے کے. تو جو 3 امپورٹنٹ وجوہات بتائی گئی تھی جو کسی بھی انسان کو اس کے مرتبے سے ہٹا کر اس کو ذلت پر لے آتی ہیں، وہ کوالٹیز کیا بتائی تھی؟ تکبر، حسد اور نافرمانی. کہ اگر ہمارے اندر یہ تینوں ٹریٹس پائے جاتے ہیں تو کتنے بھی اونچے مرتبوں پہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی وقت نہیں ہوگی. پھر شیطان کا بہکانا. ارشاد باری تعالیٰ ہے جیسے قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیات ہیں 19 to 25. اگر آپ کے سامنے قرآن پاک موجود ہے ترجمے والا تو آپ وہ کھول لیجئے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس کا. اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو نوش جان کرو، یعنی جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں یعنی ان کی شرمگاہیں ان سے پوشیدہ کر دیں، جو ان سے چھپی ہوئی تھی ان کو کھول دیں. ٹھیک ہے. اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، یعنی شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر گناہ کی طرف آمادہ کر ہی دیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں. جو پہلے کورڈ تھی ان کی باڈیز، اس کے بعد وہ ستر کی چیزیں ان پر کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر اپنے ستر کو چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ آلریڈی پہلے وارن کر چکے تھے کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا ہے. یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا ہے، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کر نکالے جاؤ گے. یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں. پھر مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. ایسے ہی سیم اس کا کانٹیکس دیکھیں گے آپ سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہے we said O Adam indeed this is an enemy to you and to your wife. یعنی اللہ تعالیٰ ڈے 1 سے کلیئر تھے کہ انسان کا دشمن ہے شیطان، اور وہ تم کو بہکائے گا. پہلے سے آپ کو کوئی وارن کر دے اس کے باوجود آپ وہی کام کریں تو پھر انسان کو اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے. Then let him not remove you from paradise so you would suffer. یعنی اگر تم جنت سے نکالے گئے تو تم کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کو بتا دیا تھا جیسے سورہ طٰہٰ میں مینشن ہے. پھر بتایا کہ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا.
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، اور اس کے بارے میں مفسرین نے ڈفرینٹ اوپینینز دیے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ انگور کی بیل تھی، یہود کیا کہتے ہیں کہ وہ گندم تھا، اور اسی طرح سے باقی کے صحابہ کا بھی قول ہے کہ اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، یعنی اس گندم کا دانہ بہت ہی سافٹ تھا اور بہت میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، وہ کھجور کا درخت تھا۔ ایسے ہی آپ الگ الگ اسکالرس کی رائے دیکھیں گے تو انجیر کا درخت بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو سارے قول ملیں گے۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ بہت معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ اس درخت کا تعین قرآن پاک میں نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہے۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ وہ ایپل کا تھا، گندم کا تھا، انگور کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو اس کے اندر اختلاف کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں اٹھتی۔ پھر اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا تو وہ جنت کیا آسمان والی جنت تھی یا وہ زمین میں ہی کوئی جنت تھی، کوئی گارڈن تھا؟ تو اکثر علماء کی کیا رائے ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہی تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ جنت الماوا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جنت الخلد۔ قرآن مجید کی اور احادیث نبویہ کے الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ جیسے آپ پڑھیں گے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یعنی ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ تو یہاں جو الف لام آ رہا ہے الجنہ وزوجک الجنہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی وہ جنت جو ہے وہ وہیں پر ہی موجود تھی، جنت الماوا۔ جیسے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکلوا دیا؟ یہ ان کا قول تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھیں گے کہ ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی نے ہی نکلوایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے ایک قوی دلیل آپ کو مل جائے گی کہ وہ جنت الماوا ہی تھی، یعنی وہ آسمانی جنت ہی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، یہ جو بہکانے کا ہے نا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس نے وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کیا کہا؟ ابلیس نے کیا کہا تھا ایکچولی؟ یہ کہا تھا ابلیس نے کہ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل ہی نہ ہو، یعنی آپ کو اٹرنل لائف بھی ملے گی اور ایسی بادشاہت بھی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ شیطان کا بہکاوا تھا، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو کسی کو بھی نہیں ملنی۔ اب جنت میں یہ کہا گیا تھا تو آدم علیہ السلام کو یہ بتائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، نکالے نہیں جاؤ گے، تو ان کو اس کے بارے میں وسوسے آنے لگے ان کے دل میں۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ سورہ اعراف کی ہی آیت ہے کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی آپ کو پوری تسلی دلا دے گا کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ تمہارے ہی بینیفٹ کے لیے ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا نقصان ہے، اور میری بات مان لی تو کیا ہوگا؟ تمہارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جنت میں موجود تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز نکل کر آتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جنت میں ہی تھا، غرض اس نے کیا کیا؟ ان کو معصیت کی طرف کھینچ لایا۔ اب اس بات کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وہ جنت میں ہی تھا، یہ ممکن ہے کہ آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ایکسس دیا ہو کہ وہ جنت سے گزرتے ہوئے ان سے ملا ہو، یعنی وہ وہاں تو نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما چکے ہیں کہ اتر جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، ابھی بعد میں اترنے کا حکم ہے، اس کا مطلب تینوں اوپر تھے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی جنت میں ہی ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر بہکایا ہو،
کہ آسمان کے نیچے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالے ہیں، واللہ عالم. اس کے بارے میں مختلف رائے بتائی جاتی ہیں کہ وہ اندر ہی تھا یا پھر وہ باہر سے ہی وسوسے ڈال رہا ہے. جو بھی ہے، بہرحال بات نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ شیطان کہیں سے بھی ابن آدم کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے. وہ چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے، بہت پہنچی ہوئی چیز ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان کے شر سے. اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان نے جو چال چلی، تو اس نے کیا کیا، دشمنی اس طرح نکالی کہ اس نے جنت سے ہی آدم کو نکلوا دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تھی، ان کو عزت افزائی میں بڑھایا تھا شیطان سے، تو اس کو بدلہ لینا تھا. تو سب سے امپورٹنٹ جو اس کو نظر آ رہا تھا وہ یہ کہ اس نعمت سے ان کو محروم کر دوں، اسی جنت سے انہیں نکلوا دوں. تو اس نے ایک ایسی چال چلی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی ہو جائے، اور یہ پروف ہو جائے کہ جس آدم پہ اللہ تعالیٰ اتنا فخر کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے آگے کھڑا کر کے ہم سے سجدہ کروایا، تو یہ کتنا گناہ گار ہے اور کتنا نافرمان ہے کہ اپنے رب کی نافرمانی پر صرف میری بات سے ہی آمادہ ہو گیا. یعنی آپ کے دل میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شیطان صفت انسان وسوسے آ کے ڈال دے، اور آپ اور میں کیا کریں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس انسان کی بات سن لیں یا اپنے نفس کی بات سن لیں. بہت سمپل ہے شیطان کے لیے ہمیں بہکانا، پہلے دن سے ہی. پھر جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ شیطان نے انہیں بہکا دیا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، انسان کے اندر گناہ کی ٹینڈنسی نہیں ہے، لیکن وسوسے بہت جلدی آتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرنے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. اسی لیے اگر ہم ہدایت سے جڑے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، دن میں 1000 مرتبہ ایسے مواقع آئیں گے کہ ہم شیطان کی باتوں میں آ کر کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اس نے کیا کیا، جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، یعنی وہ رحمت اور نعمت جو اللہ نے دی تھی وہاں سے نکلوا کر کہاں لے گیا، محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ کا اپنے کانٹیکس پڑھا بھی، وہ اس طرح کہ اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ان کو اچھا ہونے کا احساس دلایا کہ ہم سپیریئر کریشن ہے، یا جو بھی وجہ ہے کہ ہمیں جنت میں رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو کتنا ہی اچھا ہے. جو بھی ان کے دل میں وسوسے ڈالے، سورہ اعراف میں ہی آتا ہے نا، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی وہ کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا پھر ہمیشہ ہمیشہ ہی یہاں رہنے نہ لگ جاؤ. اگر تم اسے کھا لو گے یعنی اس درخت کے پھل کو، تو کیا ہوگا کہ میں یقین دلاتا ہوں قسمیں کھا کر، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَقَاسَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ آپ سے قسمیں کھا کھا کر بولے گا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے، میں تو تمہارے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہوں، تم میری بات مانو، تم میری بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی اس نے ابھی صرف بہکایا یہ کہہ کے کہ کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو کھانے سے آپ کو یہ فائدے پہنچیں گے، ٹھیک ہے، جو کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی. یہ بات جو تھی صرف دھوکہ اور فریب تھی. تو ممکن ہے کہ یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے. وہ اتنا بڑا درخت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر کیا ہوا، مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کھا لیے تو جیسے بتایا گیا کہ ان کے ستر کھل گئے. یعنی عذاب کی ایک فارم ہی ہے کہ انسان کے جسم پہ کپڑے نہ رہیں یا کم سے کم کپڑے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر وہ کھا لیا انہوں نے درخت میں سے پھل، اس کے نتیجے میں ان کا ستر کھل گیا، پھر وہ اس کو اپنے پتوں کو اٹھا اٹھا کے اپنی باڈی کو کور کرنے لگے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی حیا رکھی ہے کہ وہ اپنی باڈی کو کور کرنا پسند کرتا ہے، اسے ریویل کرنا اسے اچھا نہیں لگتا. لیکن جیسے جیسے آپ دیکھیں گے گناہ عام ہوتا جائے گا تو عذاب میں مبتلا ہے انسان اپنے آپ کو ماڈرن نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ اس کے اوپر ایک طرح سے یہ عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے انسان کی خوبصورتی کے لیے ہے.
اگر لباس اتارنا اتنا ہی خوبصورت ہوتا تو ان لوگوں کا ستر تو کھل گیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا؟ پھر دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ پتے چپکانے لگے۔ تو اس درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کھانے کی ترغیب دی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہے کہ ایو نے ہی ایڈم کو کہا کھانے کے لیے اور ان کی وجہ سے ہی انہوں نے کھایا۔ واللہ عالم، یہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا کہ حوا علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے کھایا۔ ممکن ہے ایک حدیث ملتی ہے اس کی اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اور اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اہل کتاب کے پاس جو تورات موجود ہے، جو ان کے پاس بائبل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ دیکھیں گے، اس میں حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب کس نے دی تھی؟ ایک سانپ نے۔ ان کے پاس ایک سنیک آیا تھا بائبل کے اکارڈنگ، اور وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا، بہت ہی بڑا۔ تو حوا علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر اس پھل کو کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی ساتھ میں کھلا دیا۔ اس میں انہوں نے شیطان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ ایکچولی وہ نیکڈ ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی باڈی کے اوپر انجیر کے پتے جوڑ کر لگائے۔ یہ بائبل کے اندر آپ کو مل جائے گا، بائبل کا ریفرنس بھی اس میں مینشن ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے، جیسے بائبل کہتی ہے کہ وہ لوگ مطلب ان کے اوپر کپڑے ہی نہیں تھے اور وہ جنت میں بھی ایسے ہی رہتے تھے بے لباس ان کے اکارڈنگلی۔ اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ان کا جو لباس تھا نا وہ نور تھا، ایک دوسرے پر ان کے نور کور تھا جس نے پردے کے اعضا کو چھپا رکھا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں غلط ثابت ہوتی ہیں، تحریف کی ہوئی ہیں، ترجمہ کرنے میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک زبان سے دوسری زبان میں آپ ترجمہ کریں گے تو بہت سارے ورڈز آپ ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تورات میں بہت ساری غلطیاں آپ کو ملیں گی، تو ٹرانسلیشن سے بھی ہوں یا تحریف سے بھی ہوں۔ قرآن عظیم کیا کہتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے قرآن عظیم نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا، جیسے کہ ارشاد بانی ہے ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما، یعنی ان کے کپڑے اتروا دیے۔ تو obviously کچھ پہنا ہوگا تبھی تو اتروایا ہوگا نا، تاکہ ان کے ستر کھل جائیں۔ تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ جنت میں بھی ان کے پاس لباس موجود تھے۔ یہ دیکھیے آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج، حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے اتارے گئے تو اس کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے، ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ 115، آپ لوگ اوپن کر سکتے ہیں، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزم نہیں دیکھا، یعنی جب کہہ دیا کسی بات کو تو وہ کرنی ہی ہے، ان کے اندر ہم نے یہ نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے نہیں کرا۔ پھر ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس کو آپ اور میں اپنے اوپر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم، آپ اپنا نام لے لیں یہاں پہ، کہ تمہاری فیملی کا شیطان دشمن ہے، تو کہیں یہ تم کو جنت سے نہ نکلوا دے، یا کہیں یہ تم کو جنت جانے سے نہ روک دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تم کو جتنی آسائشیں ملی ہوئی ہیں، نہ تم بھوکے ہو، نہ تم ننگے ہو، نہ ہی تم پیاسے ہو، نہ تمہیں دھوپ ملتی ہے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم بھلا تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے۔ پھر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی یہ مینشن ہے دونوں نے کھا لیا، یہ نہیں مینشن کہ کس نے کس کو کہا کھانے کے لیے، اور ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ کیا ہوا، بے راہ ہو گئے۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے، بے راہ ہو گئے، شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو کیا کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف توجہ فرمایا، پھر فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم دونوں اتر جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں پہ دونوں کا ہی لفظ ہے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔
پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، جیسے آپ کو پتا ہے ایک تھریٹ کے اندر آپ ہیں، آپ کو ایک مشکل آنے والی ہے، پر اس کے آگے آپ کو ایک وے آؤٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا، لیکن جو میری نصیحت سے منہ پھیر لے گا، جو فرق ہی نہیں پڑتا ہوگا جس کو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پھر وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ آیات کو بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کوشچن کو نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آیتیں آئیں تو تم نے ان کو بھلا دیا۔ ہم جان بوجھ کر تو نہیں بھلاتے کسی چیز کو، ہم کسی چیز کو کب بھلاتے ہیں یا ہماری میموری میں وہ کب ویک ہو جاتی ہے ہماری میموری؟ جب ہمارے پاس نئی نئی چیزیں آنے لگتی ہیں، ہم بہت پہلے کسی چیز کو کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، بعد میں ہم یاد کرتے ہیں کہ میں نے اسے کہاں رکھا تھا، کیونکہ کافی ٹائم سے ہم اس کے ٹچ میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ کی آیات کو جو ہم نے پیچھے ڈال دیا، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اپلائی نہیں کرتے، تو وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہیں، تو پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ ہاں ایسا کچھ تھا۔ تو وہ بھلا دینا ہی ہے کہ اگر ہمارے عمل میں ہو کوئی چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھی ہے تو اس کو کوئی نہیں بھلا سکتا اگر آپ اسے ریگولر ٹچ میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہم آج اپنے قرآن کو بھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دن ہم کو بھلا دے گا۔ اللہ حافظ نا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس چیز سے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ اب دونوں سے مراد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس، ٹھیک ہے؟ حوا علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے تابع ہوئی تھی، یعنی ان کے ساتھ، اور سانپ جو تھا، اگر سانپ کو ہم لیتے ہیں کہ اس نے بہکایا تھا، شیطان خود اندر نہیں آ پایا اور شیطان نے سانپ کے تھرو بہکوایا، تو کیا ہوا؟ شیطان جو ہے وہ سانپ کے تابع ہو کر اس حکم کے مخاطب ہوا، یعنی آپ دونوں بھی اتر جائیے اور آپ بھی اتر جائیے۔ تو اس میں بھی علماء کا جو ہے اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ یہ آپ کو حدیث یاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، تو یہ بیسٹ ڈے تھا جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا۔ وجہ یہ ہے بتانے کی کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن ہی پیدا کیے گئے اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالا گیا۔ یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ اسی دن اللہ نے داخل بھی کیا اور اسی دن نکالا بھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ سیم ڈے تھا؟ ہے نا، سوال آئے گا نا دماغ میں۔ جس دن ان کو پیدا کیا اسی دن انہیں نکالا گیا، اور یہ سمجھا جائے کہ جنت کے ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی ہی مدت ہے، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس دن وہ ٹھہرے تھے اسی دن نکل گئے، یعنی فیو آورز ہو گئے، کچھ لمحے ٹھہرے وہ، ٹھیک ہے، اور اسی دن نکل گئے۔ لیکن یہ جو ہے obviously یہ بات جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق کسی اور دن ہوئی اور کچھ سال وہ رہے جنت سے کسی اور دن نکالے گئے، تو 6000 سال کی مدت بتائی جاتی ہے، جیسے کہ ابن عباس کا بھی قول ہے، تو اسی پہ ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ کچھ طویل عرصہ ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ اس ایکچوئل مدت کو جانتا ہے، اس کے بعد سیم ڈے ہی جنت سے نکالے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، جیسے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا، یہ بھی بہت سارے لوگوں میں سوال اٹھتا ہے کہ بھائی انڈیا میں اترے یا پھر وہ مکہ میں اترے، کہاں اترے؟ تو حضرت ابن عباس بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی ایک جگہ ہے وہاں اتارا گیا، یہ ان کا اپنا قول، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، یہ ان کا قول ہے حضرت حسن بصری کا۔ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، یعنی آدم علیہ السلام ہند میں ہے اور حوا علیہ السلام جدہ میں ہے، اور ابلیس کہاں پر ہے؟ بصرہ میں ہے، جو بصرہ سے تھوڑا سا دوری پہ ڈسٹینس ہے، اس جگہ پہ ہے۔ اور سانپ جو تھا وہ اصفہان میں اترا۔ جبکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی پر اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگزیکٹلی کوئی چیز مینشن نہیں ہے کہ ان کو کس جگہ اتارا گیا، لیکن یہ بہت مشہور صحابہ ہیں، ان کے قول ہیں اور ان کی مختلف رائے ہیں، اس لیے میں نے ڈسکس کیا کہ یہ ساری رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا، ہر چیز کی نالج دی، اور جنت کے کچھ پھل بھی دے دیے کہ تمہارے یہ زمینی پھل ہیں، اب جنت کے پھلوں میں سے ہی ہیں یہ پھل اگائے گئے ہیں، اسی لیے تو آپ کو وہ آیت یاد ہوگی نا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی جنت کے پھل کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور دنیا کے پھل جو ہیں وہ کچھ ٹائم کے اندر روٹن ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو زیادہ دیر رکھیں گے۔ پھر اب یہ دیکھیے آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا کھانا کیا تھا؟ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے، گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے کیا فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ دانوں کا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو یہ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے، تو انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن اگر ہم آج کل کے دور کے حساب سے لگائیں تو 1,00,000 دانوں سے بھی زیادہ تھا، ہر ایک دانہ اتنا وزنی تھا کہ 1,00,000 دانے بھی کیا ہوں گے۔ وہ اگائے، ٹھیک ہے؟ پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا گیا، پھر اس سے دانے نکالے گئے اس کے بھس سے، پھر انہیں پیسا گیا، گوندا گیا، پھر اس سے روٹی پکائی گئی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا، جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ طٰہٰ کی آیت بتائی تھی۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے، یعنی اگر آپ کو جنت میں رہیں گے تو آپ کو ساری چیزیں ملیں گی کھانے کے لیے بنا کسی محنت، پر اگر آپ نے نافرمانی کی اور آپ جنت سے اتر گئے تو کیا ہوگا، آپ کو سخت مشقت برداشت کرنی پڑے گی، محنت کر کے خود پکانا پڑے گا۔ پھر یہ دیکھیے توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ لاسٹ کلاس میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت سے اس کی راحت اور سکون والی جگہ سے نکال کر محنت اور مشقت والی زندگی میں ڈالا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس اور زیادہ ہوا، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انسان اپنی غلطی کو مان لے، ایکسیپٹ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کیا بولا آگے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے، جیسے قرآن میں ہے نا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور ان الفاظ میں کیا ہے، ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، یعنی آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یس وی ور رانگ، اللہ کی طرف توجہ ہونا، ٹھیک ہے؟ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی طرف آپ نے رجوع کیا، آپ لوٹ آئے، اس کے سامنے آپ نے عاجزی دکھائی، آپ جھک گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے لیکن آپ سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی انسان محتاج ہو کہ تو ہی معاف کرے گا، تو ہی مجھے اس سے نکالے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ اگر ہمیں یہ چیز نہیں معلوم کہ اگر ہم سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم غلطیوں پر ہی ڈٹے رہیں یا ایک دوسرے پر بلیم کریں، یا اللہ تعالیٰ ہماری اب شکل بھی نہ دیکھنا چاہیں گے، اتنی بڑی ہم سے غلطی ہوئی، یا پھر آپ آدم علیہ السلام کا طریقہ اپنائیے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، آدم علیہ السلام نے توبہ کے الفاظ سیکھے اور اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے شیطان کے وسوسے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بولا تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا، شیطان کی وسوسے آپ یہ دیکھیے اتنے خطرناک ہے، اس پہ دھیان دیجئے کہ انسان تو بیچارہ انسان ہی تھا، ٹھیک ہے؟ وہ باتوں میں آنے والا تھا، اندر سے کھوکھلا تھا، جیسے بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہیں تھا، اندر سے کھوکھلا ہے، یہ اپنے عزم پر برقرار نہیں رہ پائے گا،
تو اس نے شیطان نے اپنی باتوں کو ٹویسٹ کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ تم یہاں رہو گے، تم اس درخت کو کھاؤ گے تو ایسا تمہارے ساتھ ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو اللہ کے صاف حکم پر بھی اس نے انسان کو بہکا دیا، کلیئر ہے، ڈونٹ گو دیئر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں چلے جاؤ، ایسا ہو جائے گا، تم کو یہ ریوارڈز مل جائیں گے، تو آپ نے کلیئر حکم پر بھی بہکا دیا انسان کو۔ تو آپ یہ سوچئے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اختلاف ملتے ہیں، اور انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا، فلاں کام کروں گا تو یہ والی نیکی ملے گی، جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے چیزیں، یا اصل حکم سے اگر ہم ہٹ جائیں گے اور ہم ایسے ہی تعویلات پہ چلے جائیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، سب کرتے ہیں، یا پھر فلاں امام صاحب سے پوچھ لیجئے قرآن کی آیت کے بارے میں یہ بھی مینشن ہے، ان کا قول حدیث سے ٹکرا رہا ہے، آپ اصل سے ہٹے اور آپ بہک گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، فتنوں کے دور میں جو انسان قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ بہکے گا نہیں۔ ایک گروہ ہمیشہ سیدھے راستے پر رہے گا، باقی سارے 72 گروپس جتنے بنیں گے وہ سب گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ گروہ کون سا ہے؟ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہے، یعنی جس نے قرآن اور سنت کو، اور وہی سنت جو صحابہ کرام فالو کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی لائف سے انہوں نے سیکھی، جو آپ کو صحیح احادیث میں ملے گی، اگر ہم اس سے ذرا بھی ہٹے تو ہم بہت آرام سے بہک جائیں گے۔ اسی لیے سب سے بہترین ٹھکانہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ جنت ہے۔ اس جنت میں بھیجنے کے لیے، رہنے کے لیے پہلے اللہ نے آزمایا انسان کو، کہ اس بات کا ثبوت لیا جائے کہ جو شیطان اتنے سالوں عبادت کر رہا تھا، یا انسان جو ہے یہ اس کے اندر جانے کے لائق ہے، اس کی ایک طرح سے آزمائش ہوئی انسان کی، اس کو تجربہ دے کے بہکانا، اس کا یہ ساری چیزیں جو تھی ایک طرح سے سمجھ لیجیے تجربہ تھا، اس کو سکھانا تھا کہ اصل حکم سے دور ہوئے تو آپ جنت سے نکل جائیں گے، لیکن اگر آپ فرما برداری کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں کے بارے میں تھا۔ پھر اب آپ یہ آیات کھول کے دیکھیے، میں آپ کو روٹس بتاتی ہوں اس کے تھوڑے سے، اس سے کیا ہوگا سمجھنے میں اور آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس پورے واقعے کو جتنا امپورٹنٹ تھا آدم علیہ السلام کا کمپلیٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے روٹس دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا ربُّکَ تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے کہا، کس نے کہا؟ رب نے کہا فرشتوں سے۔ یہ جو ملائکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ملائکہ کس سے بنا ہے؟ ملک سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک کے میننگز ہوتے ہیں، عربی میں پیامبر کے لیے یوز ہوتا ہے، اسی لیے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ یا فرستادہ، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی طرف سے میسج لے کر آ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف یہ کوئی پاور نہیں تھے، یہ صرف نور تھے، لائٹ تھے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ پوری شخصیت رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو اس پورے واقعے سے آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں دیور دی سم کائنڈ آف ہیونلی باڈیز ٹائپ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا جن سے اللہ تعالیٰ اپنی عظیم الشان سلطنت چلوا رہا ہے، یعنی کائنات کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں فرشتے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام دیے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کو ہی مان رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اختیارات رکھتے ہیں کائنات میں، یا پھر وہ تھوڑے بہت کام کرتے ہیں، ان کے بھی کوئی وہ ہیں رولز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ جاہل لوگ اس طرح کرا کرتے تھے کہ انہی کو خدا مان لیا، جس طرح جاہل اس لیے کیونکہ وہ لا علم تھے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ عرب کے لوگ کتنا زیادہ اس چیز کو مانتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا پھر کیا کہتے تھے کہ وہ حصے دار ہیں خدائی میں، یا پھر خدا کا رشتہ دار ہی مان لینا۔ جیسے آپ اس میں بھی دیکھیں گے دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو اللہ کا رشتہ دار مان لیتے ہیں اور پھر انہی کو پوجنے لگتے ہیں۔ تو یہ سارے کانسیپٹس غلط ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے کائنات کے کاموں میں انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، جعلا جعلا سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا جعلا کہلاتا ہے۔ کیا بنانے والا ہوں؟ فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ ہو گیا ایک نائب، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے انسان کو بھیجا ہے۔
ٹھیک ہے. اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ اور میں اپنے آپ کو یہ امیجن کریں کہ ہم لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. خلیفہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جس کو اختیار دیا گیا ہے تھوڑا سا، اور ایک کے بعد ایک آنے والا خلیفہ، جو ایک کے بعد ایک آئے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئے. ٹھیک ہے. تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے فرض کیا ہے آپ کا اور میرا؟ اتنا ہی نہیں ہے کہ ہمیں صرف عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کرنا ہے. اپنی من مرضی نہیں کرنی، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اسی کے ہدایت کے مطابق کام کرنا، یہ ایکچولی خلیفہ ہونا ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ obviously جو ہمارا ازلی دشمن ہے شیطان، اس کے اشاروں پر چلیں گے اور بغاوت کے مجرم ہوں گے، پھر ہمارا انجام بھی بدترین ہوگا. تو اس میں خلیفہ کے بارے میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے. آپ اور میں اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے نو انسان کو. تو یہ وہ چیپٹر، یہ آیات کھولتی ہیں، ان چیزوں کو روشن کرتی ہیں جس کو معلوم کرنے کا کوئی بھی دوسرا طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. یعنی سٹارٹنگ کیا تھی، بگننگ کیا تھی، دنیا میں آنے کی کیا وجہ تھی، کوئی سورس نہیں ملے گا آپ کو جو اس طرح کا آنسر دے سکے آپ کو تسلی بخش. ٹھیک ہے. آپ سائنس کو دیکھیں گے، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جو ریسرچز پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ہڈیاں نکال رہے ہیں زمینوں سے، ان سے تجربے لگا رہے ہیں کہ انسان اتنا پرانا ہے ان فاسلز کے تھرو، لیکن اسی سے کنیکشن بنانے میں لگے ہیں. لیکن obviously جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، اس میں ہائپوتھیسس ہی رہے گا. جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بتا رہا ہے کہ انسان کو بنایا اور قرآن سچی کتاب ہے، تو ہمیں جب ساری چیزیں اس میں مل گئی ہیں آلریڈی، تو ان سارے قیاسات پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خلیفہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اختیار جو کہ اس کے مالک نے دیے ہیں، اس کے نائب کی حیثیت سے، یعنی آپ ریپریزنٹیٹو ہیں، اس کے حساب سے ہی آپ کو جینا ہے. خلیفہ مالک نہیں ہوتا. یہ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے خلیفہ کے بارے میں، کیونکہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، ابن آدم آدم علیہ السلام کو کیا، اور obviously آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانیت نکلی ہے. تو آپ اور میں اپنے آپ کو امیجن کر کے اس چیز کو فیل کریں کہ ہم مالک نہیں ہیں، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، بلکہ ہم اصل مالک کے ریپریزنٹیٹو ہیں، کہ ہم اسلام کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم جو ہمیں ماننے ہیں اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. ہمارے اختیارات جو ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، بلکہ جو بھی آپ کو اور مجھے اختیار ملا ہے، جیسے ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں، کبھی بھی سو سکتے ہیں، کچھ بھی پہن سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہ جو ہمیں اختیار اللہ نے دیے ہیں، ذاتی اختیار، یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، اور ہم اپنے مرضی کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہماری مرضی تو ہم پڑھیں گے، ہماری مرضی تو ہم فلاں کام کریں گے. شریعت میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں کرنے کی، کیونکہ آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، بلکہ ہمیں صرف اپنے مالک، اپنے اللہ کی منشا کو پورا کرنا ہے. ہمیں اپنی منشا کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے. وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ ہماری منشا، ہماری جگہ جہاں ہماری وشز پوری ہوں گی وہ جنت ہے، ہمارا اصل گھر جنت ہے. یہاں ہمیں اپنے مالک کا حکم ماننا ہے. اگر ہم یہاں خود اپنے مالک بن جائیں گے، خود دوسروں کے مالک بن جائیں گے، اور اپنی مرضی سے اختیارات کا استعمال کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ بغاوت ہوگی، یہ غداری ہوگی. جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے اور آپ اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. آپ بولتے ہیں کہ فلاں کام پہلے کرنا، فلاں کام بعد میں کرنا، لیکن وہ اپنی مرضی سے سب کچھ، کہیں سے بھی کچھ بھی کھا لیا، کچھ بھی چیز پی لی، توڑ دیا، تو آپ کو غصہ آئے گا نا کہ میں نے یہ کام کرنے کے لیے بولا اور یہ اپنی مرضی کر رہا ہے. تو یہ چیز بغاوت میں چلی جائے گی. یا پھر یہ کہ انسان اس مالک کے علاوہ کسی اور کی بات ماننے لگ رہا ہے، کسی اور کے آگے سر جھکانے لگ رہا ہے. یہ بھی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ دونوں طرح کی چیزیں غداری کے اندر آئیں گی. یعنی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غداری کری، آپ نے اللہ کی بات ماننے کے بجائے دوسروں کی بات مانی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے آگے، قالوا اتجعلو، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا، کیا بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو جو فساد کرے. فساد ہے، میں نے بتایا تھا اصلاح کی اپوزٹ ہے، یعنی ہر چیز کا بگاڑنا، تباہ کرنا. ویسفک الدماء، یہ جو ویسفکو ہے، صفا کا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بہنے کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی چیز جو بہتی ہے، یعنی خون کا یا پانی کا بہنا.
تو یوزولی اس کو خون بہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ویسفکو، اور آگے دیکھیے دماء لکھا ہے، دماء دم کی جمع ہے، دم کہتے ہیں بلڈ کو، یعنی وہ خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، نحنو یعنی ہم، نحنو ہم کے لیے یوز ہوتا ہے. نسبحو، نسبحو سے پہلے دیکھیے نون ہے، یہ بھی جو نون ہے یہ بھی ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ سبحو جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا روٹ بھی یہی ہے، سین با اور ہا. نسبحو کا روٹ بھی یہی ہے، یعنی پاک ہے تو. ٹھیک ہے، تو نحن نسبح بحمدک، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، اور بحمد تیری حمد بیان کر رہے ہیں. اور ونقدس لک، تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری تقدس بیان کر رہا ہے. یعنی فرشتے یہ سارے کام کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ فرشتے صرف یہی کام کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے جو یہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ کیسا انسان بنانے والے ہیں جو زمین میں خون ریزی کرے گا، تو obviously جیسے پہلے بتایا تھا ان کا یہ بالکل مطلب نہیں تھا کہ وی آر بیٹر دین ہیومن بینگس. ان کا سوال کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہماری کائنات ہے پوری، اس میں ایک کنگڈم ہے جس کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اس پوری کائنات کے مالک اللہ ہیں، تو اس نظام میں آپ کسی اور کو بھی اختیار دینے کی گنجائش یہ کہاں سے آ جائے گی؟ یعنی ایک ہی لارڈ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے. اگر ایک ہی گھر میں دیکھیں آپ کے دو لیڈرز ہوں یا دو لوگ اپنی چلانے لگ جائیں تو اس گھر کا امن اور سکون بالکل ختم ہو جائے گا. تو اس طرح اگر اس انسان کو آپ نے تھوڑا بھی اختیار دے دیا تو کیا ہوگا؟ سکون تو رہے گا ہی نہیں، فساد ہی فساد ہوگا. تو اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سا بھی اختیار دے دیا جائے تو جس حصے میں آپ نے اس کو اختیار دیا ہے وہاں پہ خرابی ہی خرابی ہوگی. اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ اختیار دے رہے ہیں تو خرابی بڑھے گی، تو یہ اختیار دینا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اور ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں ساتھ میں. تو یہ جو تسبیح ہے اس کے دونوں معنی میں نے بتایا آپ کو، پاکی بیان کرنا بھی ہے، اور ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے اس کا تسبیح کا جو سبحہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو سبحہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا کسی کام کے لیے. ٹھیک ہے، تیزی سے، جیسے ہوتا ہے نا اس کے لفظی معنی ہوں گے پانی میں تیزی سے گزرنا یا ہوا میں تیزی سے گزرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کائنات کے کاموں میں تیزی سے لگے پڑے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے تو تقدیس جو ہے یہ قدس سے بنا ہے، اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ تیرا تقدس ظاہر کر رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ پاک کر رہے ہیں، زمین کو کلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی اس میں گندگی ہوتی ہے، کچھ کسی بھی طرح کی خرابی ہے تو فرشتے اس کو بھی کلیئر آؤٹ ساتھ کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. جی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ پھر آگے دیکھیے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی بے شک میں اعلمو، اعلمو جو ہے زیادہ جاننے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری کے لیے. ایک ہوتا ہے علم، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے خالی آپ دیکھیں گے تو عاملہ یا علیمہ ہوتا ہے، علیمہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے اعلمو. جب الف پہلے آ گیا اس پیٹرن پہ، افعلو کے پیٹرن پہ اعلمو ہے. اعلمو کا مطلب ہے سب سے زیادہ جاننے والا. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا اکبر، کبر ہوتا ہے بڑا، کبیر بھی بڑے کو کہتے ہیں، لیکن اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اکبر کا مطلب ہو گیا سب سے زیادہ بڑا. اسی لیے اعلم کا مطلب یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کام لینے ہیں اس مخلوق سے، کچھ اختیارات دینے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا یعنی خلیفہ بنایا. اب سارے کام جو فرشتے کر رہے ہیں ان کے علاوہ کچھ اور مصلحت ہے جو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے اس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، تو وہ علم کیسا تھا؟ جیسے آپ آگے دیکھیں گے وَعَلَّمَا، سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء. اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نام. کلہا سب چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے. ثم عرضہم، پھر انہیں سامنے کیا، یعنی ان کو پیش کیا ملائکہ کے آگے، فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، ان کو بولا فقال انبئونی، ان سے کہا انبئونی. انبئونی نون با حمزہ، نبا کہتے ہیں خبر دینے کو. ٹھیک ہے، یعنی مجھے خبر دو، مجھے بتلاؤ. کیا چیز بتلاؤ؟ بِأَسْمَاءِ، نام بتاؤ، ہاؤلائی، ان چیزوں کے، ان تمام چیزوں کے مجھے نام بتاؤ. فرشتوں سے کہا جا رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. صادقین صدق سے بنا ہے. قالو، انہوں نے کہا سبحانکا،
اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ٹھیک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، لا علما، یہاں پہ دیکھیے علم ہے نا، علم نہیں ہے لنا ہمارے پاس، الا ما علمتنا، الا مگر جو تو نے ہم کو سکھا دیا. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان کو جو علم دیا گیا وہ ان ناموں کے ذریعے سے ہی ان کو یاد رکھتا ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے آگے پینسل پڑی ہے، اس کا نام پینسل ہے، تو آپ کے مائنڈ میں ایک امیج بن جائے گی کہ پینسل ہے، تو آپ نے نام کے تھرو اس چیز کو گراسپ کر لیا. ایسے ہی گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کے اندر ان ناموں کے ذریعے، اشیاء کے ناموں کے ذریعے علم کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی علم، اگر آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے نام کو یاد رکھتے ہیں، تبھی وہ آپ کے دماغ میں محفوظ رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سکھائے ان تمام چیزوں کے جو ان کو ملنے والے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بتانا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر ایک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کے اپنے اپنے ایک لمیٹڈ سمجھ لیجئے اسکوپ تھے کہ ایک فرشتہ ایک پرٹیکولر آسپیکٹ میں کام کرتا ہے. اور جیسے آپ سمجھ لیجئے ہوا کا جو فرشتہ ہے جو ہوا کا انتظام کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا، لیکن وہ پانی کے متعلق نہیں جانتا. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے فرشتے ہیں وہ اس پہلے کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا علم ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بچپن سے جیسے پڑھایا جاتا ہے تو ہمیں سولر سسٹم ہو گیا، سائنس ہو گیا، جیوگرافی، بایولوجی، ہر چیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا معلوم ہے. آپ اور میں ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کسی پرٹیکولر شعبے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو اپنی فیلڈ کا معلوم ہوگا، کوئی انجینئر ہے تو اس کو وہاں کا معلوم ہوگا. تو فرشتوں سے obviously ہو سکتا ہے اس ہوا کی فیلڈ میں فرشتوں سے ہمیں بہت کم پتا ہو، لیکن ایک مجموعی طور پر دیکھیں گے تو انسان کو آلموسٹ ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا سا علم ہے ہی. کسی بھی انسان کو جو دنیا میں پیدا ہے اس کو سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا علم ہے کہ فلاں چیز جو ہے، یہ گھر ہے، یہ آسمان ہے، یہ سمندر ہے، یہ ہوا ہے. تو یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، یہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے. فرشتوں کے پاس جو ہے وہ ان کے کاموں کی حد تک محدود ہے. جیسے کہ آپ اس آیت سے دیکھیں گے نا کہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ اسی میں اپنا کام کیے جا رہا ہے. جیسے ایک آپ نے وہ بھی سنا ہوگا نا کہ کچھ فرشتے ہیں جو سجدہ ہی کرے جا رہے ہیں، وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے. کچھ فرشتے جو ہیں وہ صرف رکوع کی حالت میں ہی ہیں. اللہ عالم کہ یہ چیز اوتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن یہ چیز جیسے بچپن میں بتائی جاتی ہے تو وہ جو اللہ نے کہہ دیا صرف وہی کام کر رہے ہیں. انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو انتا تو ہی علیم ہے. علیم وہی رحیم کے پیٹرن پہ ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ہمیشہ جاننے والا، اور حکیم حکمت والا. وزڈم یعنی صرف اللہ کے پاس وزڈم ہے. پھر کیا ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دیجئے، نبا مطلب وہی خبر دینا، انہیں بتا دیجئے، باسمائی، اسما نام ہو گئے، ان کے نام بتا دیجئے. فلما پھر جب، انبأہم بتا دیے، ہم ان کے نام، آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، باسمائہم ان کے نام، تو کیا ہوا، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم، مطلب یہ کیا کے لیے ہو گیا، اور لم نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے کہ انی بے شک میں، اعلم میں زیادہ جانتا ہوں، کیا چیز، غیب السماواتی یعنی غیب، وہ چھپی ہوئی چیزیں، سماوات آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ تبدون جو ہے اس میں جو روٹ ہے وہ بدا ہے، تو بدا کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو جس کو آپ ڈسکلوز کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. وما کنتم تکتمون اور جو تم تکتمون، کتما ہو گیا چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتما کسی چیز کو جان بوجھ کر چھپانا. پھر وَإِذْ قُلْنَا اور جب قلنا کہا ہم نے، جب بھی نون لاسٹ میں دیکھیں گے نا آپ، نون اور الف کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم نے کہا، اگر ہم کسی چیز کو پاسٹ ٹینس میں بولیں گے نا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم نے کیا، ہم نے کھایا، تو لاسٹ میں ایسے نون لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو، اس جدو سجدہ کرو، سجدہ تو ہمیں پتہ ہے یہ سجدہ کرنا، جھکانا، لی آدم آدم علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے کس کے، ابلیس کے. تو ابلیس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، ابلیس جو ہے یہ بلاسا سے بنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بلاسا، اس کا مطلب ہو گیا انتہائی مایوس،
ایسا ایسی ذات، ایسی مخلوق جو حد سے زیادہ مایوس، اتنی زیادہ مایوس ہو گئی کہ اس کو اپنی بخشش کی بھی امید نہیں ہے، اسی لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے کہ میں سب کو بہکاؤں گا ٹل دی اینڈ، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ انتہائی مایوس کریشن ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو، یہ نہیں کہ آپ نے خود غلطی کر دی تو دوسروں کو بتائیں کہ تم مت کرنا، الٹا یہ کہ میں اب تو اس کو بھی بگاڑوں گا، اب میں اس سے بھی بدلہ لوں گا، اب میں فلاں کو بھی گمراہ کروں گا اور پوری نسل کو انسان کی گمراہ کر کے جہنم میں لے جاؤں گا. اسی لیے اس کو شیطان بھی کہتے ہیں. جیسے شیطان میں بتایا تھا نا، گہرا کنواں. ٹھیک ہے، گہرا کنواں یعنی بہت دور، اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا وہ اپنے اسی ایکشن کی وجہ سے. پھر کیا ہوا؟ ابا وستکبرا، ابا اس نے انکار کیا، اس نے ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے، وستکبرا، اور استکبرا مطلب اپنے لیے بڑائی چاہنا، اپنے لیے بڑائی مانگنا، تکبر، تکبر مانگنا. ٹھیک ہے، طلب کرنے کے لیے آتا ہے. جب یہ استکبرا میں نا الف سین اور تا آ جائے گا نا، تو اس کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو آپ مانگ رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں. پھر وکانا من الکافرین، اور ہو گیا کس میں سے؟ کافروں میں سے. وہ کافر ہو گیا اپنے اس ایکشن کی وجہ سے. وقلنا، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، اسکن، مسکین بھی اسی سے بنا ہے، سین کاف نون. سکون آپ نے سنا ہوگا، سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا. ٹھیک ہے، جب ہم سکون میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں. تو تم ٹھہر جاؤ، تم رہو، انتا، تم، کہاں پر؟ وزوجکا، اور تمہاری بیوی، تمہاری زوج، الجنتا، جنت میں. وکلا، اور کلا جو ہے یہ کھانے سے بنا ہوتا ہے، کلا مطلب تم دونوں کھاؤ. وکلا منہا، اس میں سے رغدن، رغدن ہو گیا کیا؟ اطمینان کے ساتھ، اچھے سے، یعنی جہاں سے تمہارا مرضی ہو، جہاں سے تمہارا دل ہو وہ کھاؤ. حیث شئتما، تم دونوں چاہو. ولا تقربا، تقربا قریب سے بنا ہے، قرب سے بنا ہے، اور نہ تم دونوں قریب جانا، حاضی، اس شجرہ، درخت کے، درخت کو کہتے ہیں شجرہ. ٹھیک ہے، فتکونا من الظالمین، پھر کیا ہوگا؟ تکونا، کونا کن سے بنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کن فیکن، تو کن یہی وہی روٹ ہے، کاف واو نون، تو تم ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو کن کا یہ جو نون الف ہے نا، یہ ایکچولی کاف واو نون کا ہی روٹ ہے، اس لیے یہاں پہ ہم کا نہیں آئے گا لفظ، یہاں پہ آئے گا تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالم میں سے، تم ظالم ہو جاؤ گے. اب یہ بات نوٹ کریے، ظالم ہوتا کون ہے؟ ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ ظلم ایکچولی حق تلفی کرنا، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ نہ دینا. اگر آپ اس کی بیسک ڈیفینیشن دیکھیں گے تو آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ ظلم کے میننگ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سمجھ لیجیے آپ کا آئرن سٹینڈ ہے، یا آپ کے گھر میں جو جس سے آپ کپڑے پریس کرتے ہیں، وہ آپ نے ایک جگہ رکھ دی. اب کیا ہوا؟ آپ نے کام کرنے کے بعد جو اس کی جگہ تھی وہاں سے ہٹا کر کہیں بھی ڈال دیا سائڈ میں. اب دوسرا بندہ آیا، اس کو بھی وہ سامان چاہیے تھا، اس کو بھی پریس کرنی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ پورے گھر میں ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو وہ جگہ پہ ملتی ہی نہیں ہے. اب جو وہ پریشانی ہوئی ہے اس کو، تو آپ نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، کیونکہ آپ نے اس چیز کو اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا، جس کی وجہ سے سامنے والے شخص کو، یا ہو سکتا ہے اگلی بار آپ کو ہی پریشانی ہو جائے. تو یہی ظلم کی ایکچوئل ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، کہ اصل چیز سے ہٹانا. تو یہاں ظلم جو بتایا گیا ہے، حق تلفی کرنا، جس کا جو حق تھا اسے حق نہیں دینا. تو جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایکچولی وہ تین غلط کام کر رہا ہے. ان چیزوں کو نوٹ کیجیے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا صرف کسی کے اوپر، جیسے امیجن آپ کرتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی ہاتھ میں جھاڑو لیا، چابک لیا، کسی کو مارنا شروع کر دیا، تو وہی ظلم ہے. ظلم ایکچولی یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا. پھر اس کے بعد جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس کے حق تلفی کرتے ہیں. کیسے؟ کہ ہمارا اللہ پر یہ حق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم پر ہے. جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کے ساتھ حق تلفی کی سب سے پہلا. دوسرا، کہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے استعمال کری ہیں، چاہے وہ اس میں ہماری باڈی پارٹس ہو گئے، چاہے اس کے اندر آس پاس کے آپ کے فرینڈز ہو گئے جن کو آپ نے بہکایا، یا پھر وہ فرشتے ہو گئے جو کہ آپ کا نام اعمال لکھ رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی پریشان کیا کیونکہ آپ کے گناہوں کے وہ گناہ لکھ رہے ہیں نا آپ کا، تو ان کے اوپر بھی آپ نے ظلم کیا. اور وہ تمام چیزیں، چاہے وہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے جو بھی آپ نے استعمال کری اس نافرمانی کے کام میں، ان سب پہ بھی آپ نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی
عبادت کے لیے اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بنائی تھی کہ ان سے وہی کام لیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن ہم نے اسے اپنی مرضی سے استعمال کر کے ان چیزوں پہ ظلم کیا. اس طرح سے ظلم کی ڈیفینیشن بالکل بھی نہیں بتائی جاتی. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اس بات کو، کیونکہ بار بار آئے گا نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، تم ظالم ہو جاؤ گے. تو ظلم کا کانسیپٹ سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن اس طرح سے آپ سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. تیسرا ظلم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں. کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لیا. یہ ہو گیا ہمارا اپنی جان پر ظلم. اسی لیے ایک گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیے کس کس جگہ جا رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہے. ان تینوں طرح سے ہم ظالم ہو رہے ہیں. پھر کیا ہوا دیکھیے، فَأَزَلَّهُمَا. فَأَزَلَّهُمَا میں یہ جو زا لام لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بلا ارادے آپ کا پاؤں پھسل گیا، یعنی آپ کی انٹینشن نہیں تھی لیکن آپ چلتے چلتے پانی پڑا ہوا تھا، آپ پھسل گئے، سلپ کر گئے آپ. تو کیا کیا؟ ان کو سلپ کر دیا شیطان نے، انہا اس سے، جو حکم اللہ کو اللہ نے دیا تھا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا. اخرجا میں یہ کیا روٹ ہے؟ خا را اور جا، خارج کر دینا، نکال دینا. تو ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس میں سے، جو کانا اس میں تھے، فی ہی اس میں، یعنی اس جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا. ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم میں سے جو بعض ہوں گے وہ بعض کے دشمن ہیں. عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو. عداوت آپ نے سنا ہوگا، عداوت ہوتی ہے دشمنی، یہ وہی روٹ ہے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ. اور تمہارے لیے فی الارضی زمین میں مستقر. مستقر کیا ہے؟ قاف را را. قرار آپ نے سنا ہوگا کہ قرار آ جانا ایک جگہ پہ ٹھہرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی جگہ میں ٹھہرنا، تو تمہارے لیے وہاں ٹھہرنا ٹھکانا ہے. اور متا، متا ہوتی ہے فائدہ اٹھانے کی چیز، جس سے ہم فائدہ اٹھائیں، الہین، ایک وقت تک. پھر کیا ہوا؟ فتلقا. القا کیا اللہ نے، لام قاف اور یا. تو یہ لقا کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا یا کسی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فتلقا، آدم علیہ السلام کو سکھائے. آدم یعنی انہوں نے، جیسے یہاں پہ ہے نا فتلقا آدم، آدم علیہ السلام نے القا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئے، انہوں نے پوری شوق سے اللہ تعالیٰ سے وہ الفاظ سیکھے. ایسا نہیں تھا کہ بس بلا ٹالنی تھی، ان کو پورا اس چیز کی رغبت تھی کہ ہاں مجھے معافی مانگنی ہے. تو انہوں نے رغبت کے ساتھ سیکھے. کیا سیکھے؟ مر ربی ہی، اپنے رب سے کلمات، کلمے کی جمع. فتاب علی. یہ جو تابہ علی آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا تابہ علی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا واپس لوٹ آنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سے مڑ کے اپنے بندے کی طرف توجہ فرما دی. اسی لیے یہاں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. انہو هو التواب الرحیم. تواب بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. پھر قلنا اہبطوا منہا جمیعا. ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ یہاں سے، جمیعا سب کے سب. فَإِمَّا پھر جب، یَأْتِیَنَّکُمْ، یَأْتِیَنَّکُمْ تمہارے پاس آئے یا تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، کیا پہنچے؟ ہدن، ہدایت پہنچے، کوئی ہدایت، کوئی بھی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی، تورات زبور انجیل کے فارم میں، قرآن کے فارم میں، یا انبیاء کے فارم میں. فمن تو جو کوئی تبعہ چلا، اس نے پیروی کی، کس کی؟ ہدایا، میری ہدایت کی. یہاں پہ جو یا ہے نا یہ میری کے لیے استعمال ہوا ہے، مائے. ٹھیک ہے، تو ہدایا. فلا خوفن تو کوئی خوف نہیں ہوگا اس پر. کیا نہیں ہوگا اس کے اوپر؟ کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے اوپر، اور نہ ہی وہ ولاہم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے. تو انسان کو خوف اور غم جیسے بتایا تھا پاسٹ کا اور فیوچر کا ہوتا ہے ایکچولی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو کیا ہوگا؟ یہ وہی لوگ ہوں گے اصحاب النار. صاحب، صاحب ہو گیا، اصحاب اس کی جمع ہے، تو اصحاب ہوں گے یعنی فرینڈس، آگ، آگ کے ساتھی ہوں گے، یعنی دوزخ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون خلود کے لیے آئے گا، جیسے ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ان آیات کی یہاں پہ کمپلیشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟
اپنی کسی چیز کو کھو جانے کا. اگر ہم دنیا میں لگے ہیں تو ہمیں دنیا کا خوف ہوگا. اگر اللہ کی محبت ہمارے اوپر ہے تو ہمیں اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہوگا. تو جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. تو جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، دنیا میں لگ جاتا ہے، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کے غم کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے اور وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا رب ہے، لیکن اس کے لیے کافی ہے یا اس کی یاد سے غفلت اس کو پریشان کر دیتی ہے. یا پھر غیر اللہ کی ایسی محبت ہمارے دل میں آ جائے کہ انسان ایک دم بے بس ہو جائے کہ ہمارا نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، ہمیں کچھ بھی کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. تو اسی لیے ایمان والے ایسے ڈپریشن میں نہیں آتے. ان کو معلوم ہے کہ ہماری مال، ہماری ہر چیز اللہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ان کا اصل غم یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، ان تمام چیزوں کو اسی کے لیے استعمال کرنا ہے. تو وہ بندہ غم سے آزاد ہو جاتا ہے. غم کیا ہے؟ صرف رب کو ناراض کرنے کا اس کو غم ہوتا ہے. تو جب اس کے دل سے یہ خوف نکل جاتا ہے تو دنیا کا اس سے کوئی خوف ہی نہیں ہوتا. اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ دنیا کیا کرے گی یا دنیا کیا کہے گی. اسی لیے ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں اور اسی کے بارے میں ہی سوچتے ہیں. تو یہاں پر 3 مخلوق کے بارے میں بتایا، بس فرشتے جو صرف نیکی کرتے ہیں، جنات یا یہ شیطان جو برائی پر آمادہ ہوا، اور پھر انسان جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر بھٹکنے کی ٹینڈنسی بھی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم کیا کرتے ہیں. ہم اللہ کی بات مان کے نیک کام کر کے فرشتوں سے بھی آگے نکل جائیں، یا پھر ہم کیا کریں، گناہ کر کے ہم شیطانوں سے بھی، جنات سے بھی بدتر ہو جائیں. یہ ہمارے اوپر ہے.